السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شاہ ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، مقبول ترین بندے، اللہ والے، اللہ کے ولی، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے واقعات اور مختصر سے حالات اس نیت سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ملے، ہم لوگ بھی یہ سوچیں کہ یہ اللہ والے تھے، پیٹ بھی تھا، نفس بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، پیاس بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، کپڑا بھی درکار تھا، سردی گرمی بھی آتی تھی، ان لوگوں نے اللہ کی رضا کیسے حاصل کی؟ نیت میری کسی کی تردید مقصود نہیں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے سڑک پہ پیدل آدمی چل رہا ہو اور پاس سے کار گزرتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس بھی کار ہوتی۔ ان اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر میں اور آپ کیوں نہیں سوچتے کہ میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا؟ کوٹھی بنگلہ دیکھ کر، لمبا چوڑا کاروبار کارخانہ دیکھ کر آدمی کے دل میں آتا ہے یارو یہ کارخانے دار ہے، میں اس کا مزدور ہوں۔ تیرے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور فلانا ساری رات سویا ہی نہیں؟ ہم لوگ اپنے معاملات میں، اپنے کردار کے بارے میں آخر کب سوچیں گے؟ وہ کون سی نئی زندگی ملے گی؟ بس ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا، او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا، یوں کرتا کرتا ہی مر جائے گا، توبہ نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ کوئی آدمی پلیت ہو اور وہ یہ کہتا رہے او یار میں تو پلیت ہوں، یار میں تو ناپاک ہوں، میرا کیا، میں تو ناپاک ہوں۔ اللہ کے بندے پانی کے پاس جا، غسل کر، پھر ہی تو پاک بنے گا۔ اپنے آپ کو پلیت پلیت کہتا رہے، یوں تو پاک نہیں بنے گا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں آدمی کے اندر کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہو تو نمک نہ کھاؤ، شوگر کے مریض ہو تو میٹھا نہ کھاؤ، باقی کے مریض ہو تو آلو نہ کھاؤ۔ اللہ والا کہتا ہے اگر تمہارے اندر شرک کی بیماری ہے تو خدا کے دروازے کے سوا کہیں نہ جاؤ۔ اللہ والے اندر کا علاج کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، اس بیماری کا علاج کرتے ہیں جو قبر میں کام آئے گی۔ جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو وہ تمہیں یہ بتائیں گے کہ نبی کی سنتوں کے پھول چھوڑ کر بدعت کے کانٹوں کی طرف نہ جاؤ۔ اور ہدایت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ وہ جوان کتنا خوش نصیب ہوگا جو حضور کے ساتھ سواری پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، جس سواری پہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہیں، اسی سواری پہ صحابی بھی سوار ہے، آپ کے پیچھے سوار ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، وہ کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کا نام آقا کے پیارے پیارے منہ سے نکلا۔ فرمایا یا معاذ، او معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں۔ کچھ نہیں فرمایا، پھر دوسری مرتبہ ارشاد ہوا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، کالی کملی والے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔
میں غلامی میں حاضر ہوں. تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا ماس. سمجھے آپ, یہ تو حضور کو پتا تھا کہ میری آواز اس نے پہلی دفعہ میں ہی سن لی, پکار رہا ہے میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ آواز اس لیے دی, یعنی میں جو تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے, توجہ کر, دھیان کر اس بات کی طرف جو میں تجھے بتانے لگا ہوں. تیسری مرتبہ ارشاد ہوا یا ماس. عرض کیا لبیک و سعدیک, میرے آقا میں حاضر ہوں, غلامی میں حاضر ہوں. ارشاد فرماؤ. فرمایا یا ماس لا تشرک باللہ. او ماضی مجھ سے ارشاد سن لے, مجھ سے پیغام سن لے. میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں, گر کی بات بتانے لگا ہوں, کوئی حقیقت کی بات بتانے لگا ہوں. لا تشرک باللہ. او میرے جمال, میرے صحابی, او ماس, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کسی کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھنا, کسی کو پریشانی دور کرنے والا نہ سمجھنا, زندہ کرنے والا, مارنے والا, فقیر بنا دینے والا, فقیر کو شہنشاہ بنا دینے والا, اس کے سوا کوئی نہیں. چلو ہو گئی بات, فرما دیا آپ نے کہ شرک نہ کرنا. اب ہماری بات سنو, ابھی حدیث کا جملہ باقی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا, اہم بات باقی ہے. ٹھیک ہے فرما دیا, لیکن اب سوال کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اگر کوئی مصیبت کی وجہ سے کر بیٹھے, اگر کوئی پریشانی کے عالم میں آ کے کر بیٹھے, کوئی دکھوں کا مارا ہوا کر بیٹھے, تو صاف فرما دیا. فرمایا او ماز ان قتلتا, اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے, تیرا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے, تیرا قیمہ بنا دیا جائے, اس سے بھی سخت بات آگے فرمائی او حرقتا, چاہے تجھے جلا کر خاک کر دیا جائے, تیرا قیمہ بنا دیا جائے, تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے, کسی حال میں بھی تجھے شرک کرنے کی اجازت نہیں. اور ایک اور بات میرے سے سن کر پکا کے لے جاؤ, چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا ہے, لیکن کبھی ایسا دن اس کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. لاکھ چوری کی ہو, یہ کہے گا کہ میں گناہگار ہوں, چوری کر اپن چلو تمہارے منہ پہ نہیں کہے گا, دل میں کہے گا. زنا کرنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا, شراب پینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا, حرام کھانے والا, رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. شرک ایسا گناہ ہے, ایسی گمراہی ہے, اس کو بندہ گناہ سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ اس کو برا سمجھے تو توبہ کرے, جب وہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں تو گناہ سمجھتا ہی نہیں تو توبہ کائے کی کرے گا وہ. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں, بزرگان دین ہیں, اللہ والے ہیں, یہ شرک کی لعنت سے آدمی کو بچانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے, فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے, جب وہ بگڑ جائے تو سارے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے. دل آدمی کا سنور جائے تو سارا کچھ سنور گیا, دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. ریاکاری دل سے پیدا ہوتی ہے,
تکبر دیکھنے میں نہیں آتا، دل میں پیدا ہوتا ہے، فخر دل میں پیدا ہوتا ہے، عجب اور خودبینی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے، پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں۔ سائیں توکل شاہ صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ، امبالے شہر میں مزار ہے، حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب کوئی عالم، جب کوئی قاری، جب کوئی بزرگ قرآن پڑھتا یا کچھ بیان کرتا، اگر قرآن پڑھتا غلطی کرتا، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ سائیں شاہ صاحب جو تھے ان پڑھ تھے، عالم نہ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی قرآن کی آیت غلط پڑھتا تو سائیں شاہ صاحب جو تھے وہ کہتے کہ تو نے غلطی کی ہے، اور اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتا اس میں کوئی غلطی کر دیتا تو شاہ صاحب فرماتے کہ تو نے غلطی کی ہے۔ تو ایک دن مولویوں نے، عالموں نے اور قاریوں نے مشورہ کر لیا اور کہنے لگے آؤ شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو، یہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے آیت غلط پڑھی گئی یا حدیث پاک غلط پڑھی گئی، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور جا کے یہ سوال کر دیا، اللہ والے سے یہ سوال کر دیا، آپ سب سبحان اللہ کہو تو میں آگے جواب بتاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ فرمایا تم نہیں جانتے جب کوئی قاری قرآن صحیح پڑھتا ہے، عالم حدیث پاک صحیح بیان کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کو نظر آتا ہے، اس کے سر سے لے کر آسمان تک نوری فرشتوں کی قطار بند جاتی ہے، اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ قطار ساری رخصت ہو جاتی ہے، وہ قطار ساری چھٹی کر جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جو ہم لوگوں کے کام آنے والی ہیں، جو ہمارے سوچ و بچار کی ہیں، جو ہمارے کرنے کی ہیں، کہ کتنے دن ان حضرات کو فاقے کرنے پڑے، مصیبت جھیلنی پڑی، پریشانی اٹھانی پڑی تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ مخلوق سے سوال کرنا ان حضرات کے یہاں بہت بری بات تھی، بلکہ نفحۃ الیمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں۔ ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت، اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے، دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے۔ تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے۔ ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا۔ تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے،
اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، ایک روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ اپنا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں۔ تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا ایک روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکا اور کاٹنے کے قریب ہوا۔ تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار ایک ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا۔ اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی۔ اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی، کتے نے تیسری بھی کھا لی، اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَا عَدِيمُ الْحَيَا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی پھر بھی بھونکتا ہے، 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی پھر بھی بھونک رہا ہے۔ تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں؟ فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں، آپ ولی ہیں، جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں، کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں۔ تجربہ کر لو، 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، چوتھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا۔ ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا۔ پانی وہ پلاتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کتنا کھلاتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے، پالا اس نے، سنبھالا اس نے، زندگی اس نے دی، اولاد اس نے دی، خوبصورت بیوی اس نے دی، گھر آباد اس نے کیا، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے، اس مالک سے میرا کام نہیں چلا، او 4 گز زمین میں پڑنے والے، تو میری حاجت روائی کر دے۔ کون سے ولی نے یہ تعلیم دی، کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے۔ اتنے اللہ والے لوگ تھے، اتنے اللہ والے لوگ تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا، نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری، ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی، بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، محمود غزنوی کا زمانہ ہے۔ محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں، اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں۔ باتیں ہوتی رہی، محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ، سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے۔
70 राजाओं की फौज आएंगी, अल्लाहु अकबर। 70 बादशाहों की फौज आएंगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा। दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी, तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का तावीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा, जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। सल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात ना थे, इतने हथियार ना थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में, और फिर सर सजदे में रख दिया। ओ मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक व मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं। ओ मेरे मौला मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ओ मेरे परवरदिगार आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा। तो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनाचे जुमे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। किस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों ऐसा वक्त था सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को
बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया बादशाह सलाउद्दीन खिलजी को जुबान नहीं याद था। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं याद थी। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर, औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था। और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अल्लाह अकबर, बादशाह होकर के कपड़ा खरीदा, मजदूरी करके कपड़ा खरीदा बादशाह ने, और कपड़ा खरीदकर उसकी टोपियां अपने हाथों से सी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी टोपियां अपने हाथों से सी और चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर फरोख्त की, बेची। 6-7 रुपए जमा करके एक थैली में बंद करके ऊपर लिखा आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी हमने भी सोचा जो रिश्वत मारने वाला आदमी है, बताओ उसके लिए कफन कहां से अच्छे पैसे तलाश करके लाया जाएगा? रिश्वत का ही कफन मिलेगा ना। जो आदमी मिलावट करके पैसे कमाता है, फनकारी करके पैसा कमाता है, दगा और फरेब करके पैसे कमाता है, तो आज हमारा कफन भी सही नहीं, कफन भी दगा वाला, फरेब वाला, मिलावट वाला। बल्कि तुम तो कहते हो कि आजकल खाने के लिए खालिस कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी खालिस नहीं मिलता। ये जो हम मोटरें नलके लगाते हैं, ये पैसे कौन से हमारे खालिस हैं? जो साबुन मैयत को मल रही है, कौन से पैसों का खरीदा हुआ है? जो खुशबू मैयत को लग रही है, कौन से पैसों की खरीदी हुई है? जो कफन पड़ रहा है, वो कैसे पैसों का कफन है? और मैं आगे बढ़ करके कहता हूं, जो कंधों पे उठाए जा रहे हैं, वो कौन से कुतुब हैं, कौन से अबदाल हैं? जिसने मैयत को गुस्ल दिया है, कभी मालूम किया कि वो कितना बड़ा नेक आदमी है? ये तो हमारे आखिरी वक्त का हाल है, और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, कतई तौर पर अंधे हो जाते हैं। ओ मियां ठीक है जो कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बात अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला के यहां जब हम जाएंगे, अगर और सारे मामलात को छोड़ दो, अल्लाह पाक यही पूछ ले कि मियां ये कफन जो पहन के आया ये कैसा है? ये जो कफन पहन के आया ये कैसा? हम क्या जवाब देंगे? बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने थैली पे लिख करके बंद करके रख दिया, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा आखिरी लिबास जो मैंने साथ लेके जाना है, वो शादी के जोड़े दुनिया तैयार करती है, सफर के जोड़े दुनिया तैयार करती है, गैर मुल्कों में जाने के लिबास दुनिया तैयार करती है, इधर उधर जाने के लिए, तकरीबों में जाने के लिए जोड़े लिबास पोशाक दुनिया तैयार करती है। और मैं कहता हूं लोगों, कब्र की पोशाक हम कब तैयार करेंगे? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने कफन का इंतजाम करके रख दिया। अल्लाहु अकबर। हमारे घरों में तो अगर कफन का जिक्र करो तो घर वाले भी मुंह बनाएंगे, छोड़ो तुमने कफन की बातें बनानी शुरू कर दी अभी से ही। और एक और अर्ज करूं, कफन भी मुकद्दर वालों को मिलता, कईयों को मिलता ही नहीं। कफन नहीं मिलता, कब्र नहीं मिलती, नमाज जनाजा नहीं मिलती, गुस्ल नसीब नहीं होता। मुकद्दरी सौदे हैं, ना ये दौलत से बात बनती है, और ना ये इख्तिदार से बात बनती है, और ना ये सरमाए से बात बनती है। ये तो तकदीरों के मसले हैं जो मालिक ने अपने हाथ में रखा है। जनाब रसूल करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अल्लाह गनी जंगे ओहद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई
گئی، آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا کھینچ لیا۔ اللہ غنی، ادھر خون کا پھوارا چھوٹا، خون کا پھوارا چھوٹا۔ اللہ، عرش الہی سے آواز آئی، جبریل، پل جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے۔ توجہ، اللہ نے آواز دی، جبریل، عرض کیا حضور، فرمایا یاد رکھ اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا۔ سدرۃ المنتہا سے سکنج تو بڑی چیز ہوتی ہے، پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے۔ اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا، اس منجنیق میں سے، پنگوڑے میں سے خلیل نکل چکا۔ آواز آئی جبریل، جواب ملا حضور کہ میرا خلیل کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا، یاد رکھ اگر خلیل کا ایک بال بھی جل گیا تو جبریل کس کام کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پہلے پہنچ کر آگ پہ پر بچھا دیے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا۔ اب بتاؤ کنواں کوئی 100-200 گز یا 100-200 میل تو لمبا نہیں ہوتا۔ میں خالق کی بے نیازی تمہیں بتا رہا ہوں اور اپنے پیغمبروں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، جبریل جی یہ کیا ہوا؟ تو میرا نبی۔ دوستوں اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔